الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تمام قسم کی تعریفات تحمیدات تحلیلات اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد آمین لاتعداد درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا رسول۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں دنیا کی عارضی زندگی کی حقیقت کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس عارضی زندگی میں رہ کر ہم نے اپنی اخروی زندگی کی تیاری کرنی ہے اور اس کو سنبھالنا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں انسان زندہ ہے اسے آخر موت کا سامنا کرنا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کا خاتمہ خیر پر ہو جائے۔ دنیا کی زندگی جیسی بھی ہو، لیکن اگر اس کا انجام اچھا ہو گیا تو وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ خاتمہ بالخیر کہ انسان کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو، کیونکہ جس بندے کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوگا اس بندے کی پہلی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔
اس بات کی تفہیم آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ایک طالب علم سارا سال پڑھتا ہے اور ہر چھ ماہی اور شش ماہی جو پیپر ہوتے ہیں اس میں وہ ٹاپ کرتا ہے، مگر فائنل ٹرم جو ہوتی ہے سال کے آخر میں جو پیپر لیے جاتے ہیں وہاں اگر وہ کارکردگی نہیں دکھائے گا تو اس کے سارے سال کی محنت کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوگی۔ اگر وہ سال کے آخر میں پیپر اچھے لکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے سارے سال کی کارکردگی کو انہی پیپروں کے اوپر جانچا جاتا ہے، اور اگر وہ وہاں ناکام ہوتا ہے تو اس کے جو پہلے پیپر ہیں اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے کہیں گے کہ اس نے چیٹنگ کی تھی، اس نے کوئی 2 نمبر راستہ اختیار کیا ہو، تو انجام جس انسان کا بھی اچھا ہو۔ آپ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، فٹ بال میچ دیکھتے ہیں، ایک ٹیم دوسری ٹیم کو پورے میچ میں ہلنے نہیں دیتی، لیکن جیسے ہی کھیل کے آخری 10 15 20 منٹ ہوتے ہیں دوسری ٹیم جو ہوتی ہے وہ اٹیک کرتی جاتی ہے اور وہ سامنے والی مد مقابل ٹیم کو زیر کرتی ہے۔ تو انجام کس کا اچھا ہوگا؟ جس کا آخر اچھا ہوگا، اور جس کا آخر اچھا نہیں ہے وہ اس کی پہلی کارکردگی کی کوئی اہمیت نہیں۔ لہذا ہر بندے کو اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی جیسی تیسی ہے، گزر رہی ہے اور گزر جائے گی۔ اگر انجام اچھا ہو گیا تو پھر یاد رکھیے کامیابی اور کامرانی انسان کی قدم چومے گی۔ ایک اور مثال کے ساتھ بات کو واضح کرتا ہوں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز میں 4 رکعتیں پڑھتے ہیں یا 2 رکعتیں پڑھتے ہیں یا 3 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اب آخری رکعت میں ہم سجدے میں ہوں یا تشہد میں ہوں اور وضو ٹوٹ جائے تو کیا ہماری جو نماز ہوگی وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے، اور اس نماز کا اختتام اگر طہارت کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ روزہ رکھتے ہیں ہم صبح سے شام تک، عصر کے بعد روزہ توڑ دیتے ہیں کئی لوگ، بھوک برداشت نہیں ہوتی یا بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑ دیتے ہیں، تو اس کے سارے دن کی بھوک کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کو اس کے عمل کی کوئی جزا نہیں ملے گی، بلکہ جو اس نے آخر میں آ کے غلط کام کیا ہے اس کی سزا اسے ملے گی۔ تو دین اسلام میں خاتمہ بالخیر بہت اہم ہے۔ اگر خاتمہ انسان کا ایمان اسلام دینی معاملات کے اوپر ہو جاتا ہے تو اس سے بڑا خوش نصیب انسان دنیا کا یاد کرتا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث آپ نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار انجام کے اوپر ہے، اختتام کے اوپر ہے کہ اس کا اختتام کیسا ہو رہا ہے، اس کا اینڈ کیسا ہو رہا ہے۔ اگر اس کا اینڈ اچھا ہے تو یاد رکھنے کے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، اس کے تمام نیک اعمال اسے فائدہ دیں گے، اور اگر اس کا انجام اچھا نہیں ہے، اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہے تو اس کے نیک اعمال بھی اسے
ایک ذرے کے برابر بھی فائدہ نہیں تھا۔ رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحیح البخاری میں اس کو امام بخاری نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل الجنه۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان ساری زندگی ایسے عمل کرتا ہے کہ وہ آگ والے عمل ہوتے ہیں، کہ وہ اس کو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت سے پہلے وہ جنتیوں والے کام کرتا ہے۔ جہنم اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ رہ جاتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں صرف ایک بارش کا فاصلہ، ایک بارش کا فاصلہ اس کے اور جہنم کے درمیان رہ جاتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اس وقت وہ جنتیوں والے کام کرتا ہے، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، تو وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ساری زندگی بغاوت کی گزار گیا، ساری زندگی رب کی نافرمانی کی گزار گیا، ساری زندگی کفر کے اندر گزار گیا، لیکن انجام یہ ہوا کہ آخری وقت میں اس نے ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکال دیا، یہ ایسا عمل اس نے کر دیا جس سے اللہ راضی ہو گیا، اور زندگی کے سارے گناہوں پہ اللہ نے معافی کا کرم پھیر کے جنت کا داخلہ دیا۔ انجام اچھا ہونا چاہیے، اختتام اچھا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے دوسرے حصے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ بے شک ایک آدمی جنتیوں والے کام کرتا ہے، کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بارش رہ جاتی ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، پھر وہ جہنمیوں والے کام کرتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اہل جنت والے ہیں، اور اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سعودیہ میں ایک عالم دین ہے، ان کا یہ مشغلہ ہے کہ وہ سچے واقعات جو دنیا میں ہوتے ہیں ان کو اپنے قلم بند کرتے ہیں۔ ان کا نام عبد المالک مجاہد ہے، حافظہ اللہ۔ وہ ایک واقعہ اپنی کتاب میں اندر لکھتے ہیں کہ عرب کے کسی علاقے میں، اب نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ وہ ایک علاقے میں دو بھائی تھے، اور ایک بھائی بڑا اللہ کا فرما بردار، بڑی نیکی عبادت ریاست کے اندر زندگی گزارنے والا، اور دوسرا نافرمان باغی سرکش۔ موت کا وقت آیا، نیک آدمی کی موت کا وقت، یہ نہیں ہو اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ عمل آگ والی کرتا ہے، آگ والی عمل کرتا ہے تو آگ میں داخل ہو جاتا ہے۔ بہت قرآن سے اسے شغف، بڑا قرآن پڑھتا تھا۔ آخری وقت ہوا، بچوں نے، بھائیوں نے اسے نصیحت کی قرآن پڑھے، تو قرآن اس کے سامنے لایا گیا، اس نے کہا اس کو مجھ سے دور کر دو، میں اس کو نہیں مانتا۔ یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے، روح پرواہ۔ اب وہ بھائی جو بغاوت کی زندگی گزارتا تھا، اس نے یہ منظر دیکھا، ڈر گیا، اس علاقے کو چھوڑ دیا اور مکہ آ گیا۔ تو مکہ میں اس کے قبیلے کے لوگ آئے عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، وہاں اس سے ملاقات ہو، کہا تو اپنے علاقے کو چھوڑ آیا، تیرا بھائی مار گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، اجڑ گیا تیرا بڑا خان تھا۔ تو اس نے کہا، وہ سارا واقعہ اس نے سنایا کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی نے دم توڑا اور اس دنیا
سے بڑا ڈر آیا، میں نے اس علاقے کو چھوڑا اور میں اب یہاں رہتا ہوں، بیت اللہ کی دیکھ بھال کرتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، یہاں پہ اپنی زندگی گزار رہا ہوں اور اللہ سے اپنے خاتمہ بالخیر کی دعا کرتا ہوں۔ تو خاتمہ بالخیر بہت ضروری ہے۔ جس بندے کا خاتمہ ایمان اسلام کی حالت کے اندر ہوتا ہے وہ بندہ کامیاب اور کامران ہوتا ہے، اور جس بندے کا خاتمہ اسلام پہ ایمان کی حالت کے اندر خیر کے اندر نہیں ہوتا وہ بندہ ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اہل ایمان سے یہی مطالبہ کیا۔ ہر جمعے کے خطبے میں آپ یہ آیت سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے بنے ہو۔ اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے، یہ نہ ہو کہ اللہ کے باغی بنے ہو، اللہ کے نافرمان بنے ہو، اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے تمہیں موت آئے۔ تو خاتمہ بالخیر کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے۔ کیا ایمان والو، تمہارا خاتمہ ایمان اور اسلام کی حالت کے اندر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اپنے خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگتے تھے۔ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت عمری۔ اے اللہ میرے دین کی حفاظت فرما دے، اصلاح فرما دے، جو میرے تمام معاملات کی پناہ ہے، حفاظت ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور میری دنیا کو بھی بہتر بنا دے جس میں میری معیشت ہے، میری زندگی ہے، میرا گزران ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور میری آخرت جو ہے اس کو بھی میرے لیے بہتر بنا دے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور آگے آپ یہ پڑھا کرتے تھے، وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ۔ اے اللہ، اور میری زندگی مجھے ایسی عطا فرما کہ ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ ہوں۔ وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور اللہ ہر شر سے میری موت کو مجھے محفوظ فرما دے۔ موت کے وقت ہر قسم کے شر سے مجھے محفوظ فرما دینا۔ ایمان اور اسلام کی حالت میں مجھے موت نصیب فرما کر مجھے راحت عطا فرما۔ یہ نبی اسلام کی دعا ہے، اس دعا کو یاد کریں اور پڑھیں۔ دوسری دعا جو اللہ کے حبیب پیارے رب کے حبیب یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات۔ اے اللہ میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے کی دعا کرتا ہوں، وترک المنکرات، اور گناہوں کے کاموں کو چھوڑنے کی تجھ سے دعا کرتا ہوں، وحب المساکین، اور مسکینوں سے محبت کرنے کی تجھ سے دعا کرتا ہوں، وان تغفر لی وترحمنی، اور یہ بھی تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو مجھ کو معاف فرما دے، مجھ پہ رحم فرما دے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اے اللہ، جب تو کسی قوم کو فتنوں میں مبتلا کر کے انہیں ختم کرنا چاہے تو اللہ مجھے بغیر فتنے کے ہی موت کر دے، یعنی مجھے موت ایمان اور اسلام کی حالت میں عطا فرما۔ یہ قوم کیا رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں بھی اللہ سے خاتمہ بالخیر کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے تمام معاملات میں اچھے انجام کی دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرا انجام ہر معاملے کے اندر اچھا فرما دے۔ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، دنیا میں مجھے عذاب، رسوائی والے عذاب سے محفوظ فرمانا، اور آخرت کے دن کے عذاب سے بھی مجھے رسوا ہونے سے بچانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں خاتمہ بالخیر ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے ہر معاملے کا انجام، اختتام جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے۔ چوتھی دعا قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے
سب ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تو نے بادشاہت عطا کی، تیرا شکر ہے، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، تیرا شکر ہے، تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اے خالق و مالک، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو میرا دوست ہے، آخرت میں بھی میرا مددگار ہوگا، دنیا میں بھی میرا تو دست بازو ہے، آخرت میں بھی میرا تو دست بازو ہوگا۔ اے میرے رب، اب کیا کر، مجھے جب تک زندہ رکھنا، مسلمان لوگوں میں زندہ رکھنا، مسلمان لوگوں میں مجھے فوت کرنا، اور الحقنی بالصالحین، موت کے بعد مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کرنا۔ یہ اللہ کے نبی اللہ سے خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب موت کا وقت آئے تو مسلمان فوت کرنا، جب موت کا وقت آئے تو ہمیں مسلمان فوت کرنا۔ آج ہم کسی کو کہہ رہے ہیں اللہ تجھے ایمان کے عالم کو اللہ توبہ توبہ کرو، تو میں نے کہہ دعا ہونے لگے، موت کا لفظ سن کر ہمارے روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس کو بددعا سمجھتے ہیں، یہ ہمیں بددعا دیتے ہیں۔ اپنے لیے ہمیشہ جب بھی کسی سے کہیں خاتمہ بالخیر کی دعا کا کہا کریں۔ دنیا کی زندگی میں تھوڑا کھا کر بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں، ایک سوٹ کے اندر بھی 7 پورا نکال سکتے ہیں، ایک جوتے کے اندر بھی آپ اپنی زندگی کے 2 سال گزار سکتے ہیں، لیکن اگر انجام اچھا نہ ہوا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس کروڑوں کی گاڑیاں ہی کیوں نہ ہوں، کروڑوں کے بنگلے ہی کیوں نہ ہوں، آپ کے پاس عیش و آرام کی بمبار ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کا خاتمہ خیر پر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر خاتمہ خیر پر ہو گیا، دنیا کی زندگی میں کچھ بھی نہیں پاس ہے، فقیروں سے زندگی گزارنی، تو یاد رکھیے آخرت میں جنت النعیم کی نعمتیں آپ پر مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سے یہ دعا ہے دلی کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمائے۔ موت کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے رکھیں، موت کا سامنا تو ہم میں سے ہر ایک نے کرنا ہی کرنا ہے، اس سے کسی انسان کو مفر نہیں ہے، اور موت کا وقت مقرر ہے، لیکن علم کسی کو نہیں ہے کہ کب کہاں کس حال میں موت آ جائے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اچانک موت کا جو سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ہٹے کٹے نوجوان صحت مند توانا بغیر کسی بیماری کے اچانک موت کے آغوش میں جا رہے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے میں کوئی شک نہیں، لیکن اچانک موت کا آنا یہ اچھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبید اللہ بن خالد جس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا موت الفجأۃ اخذۃ اذنب، فرمایا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پکڑ ہوتی ہے اچانک موت کا۔ اور ایک اور حدیث جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا موت الفجأۃ راحۃ للمؤمن واخذۃ اذنب للفاجر، یہ روایت سند کمزور ہے لیکن تطبیق محدثین نے دی ہے جس سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ مومن کے لیے اچانک موت کا آنا یہ رحمت بھی ہوتا ہے، راحت بھی ہوتا ہے، اور گنہگار کے لیے یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے۔ اچھی اچانک موت کا آنا اچھا کیوں نہیں ہے؟ اگر ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کو وقت مل جاتا ہے، مہلت مل جاتی ہے، وہ توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے، اور اچانک موت کے آنے سے ان چیزوں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ گھر سے نکلا ہے، اب اس کی نیت کیا ہے، کس لیے گھر سے نکلا ہے، راستے میں جاتے موت آ گئی، اب اس کی موت اس کے لیے راحت نہیں، اب یہ اسے توبہ کی توفیق سے محروم بھی ملی کہ وہ توبہ نہ کر سکا، تو اس لیے اچانک موت سے پناہ طلب کرنی ہے کہ اچانک موت نہ آئے۔ باقی موت کا آنا برحق ہے، جس طرح اللہ نے لکھا ہے اس طرح آئے گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اچھی موت نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے،
اور اچانک موت سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر رہے ہیں۔ چند اچھی اموات کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا کہ یہ اموات شریعت کی روح سے اچھی ہیں، انہیں شریعت نے پسند کی ہے۔ سب سے اچھی موت یہ ہے کہ انسان اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے ہے، یعنی مسلمان ہو کر مرے۔ اسلام کی حالت میں جس بندے کو موت ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان سے امام احمد مسند احمد میں ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم بها دخل الجنہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی لا الہ الا اللہ کہنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ابتغاء وجہ اللہ کے لیے، وہ اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اسی کلمے کے اوپر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی جنت میں چلا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں اگر خاتمہ ہو گیا تو جنت میں چلا جائے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا اور وہ بچہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے، آپ نے اس کی تیمارداری کی، دیکھا کہ وہ زندگی کی آخری سانس سے لے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس بچے سے کہا قل لا الہ الا اللہ، اے میرے بیٹے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو باپ نے کہا آپ ابو القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کرو، جیسے محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں مان لو۔ تو اس بچے نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا، اور جب یہ کلمات اس کی زبان سے ادا ہوئے تو فوراً اس کی روح اس کی جسم سے پرواز کر گئی اور محبوب علیہ السلام مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور کہا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں کہ جس رب نے آج اس بچے کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ تو ایمان اور اسلام کی حالت میں جس بندے کی موت ہو جائے، خاتمہ جس کا خیر پر ہو گیا، وہ بندہ اللہ رب العالمین کی جنت کا حقدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، فرشتوں سے ہم کلام ہو کر کہیں گے اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من الایمان فاخرجوه من النار۔ اللہ کہیں گے میرے فرشتوں جاؤ جہنم میں اور دیکھو کہ جہنم میں وہ بندہ جس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکالو۔ جس نے حالت ایمان میں وفات پائی ہو اور ایک دینار ایک سکے کے برابر ایمان ہوگا اس کو بھی نکال دیا جائے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہوگا، ایمان اسلام خالص توحید ان کے پاس ہوگی اور وہ جہنم میں اپنے اعمال کی وجہ سے جل رہے ہوں گے تو اللہ ان کو اپنی رحمت سے جہنم سے نکالے۔ تو ایمان کی حالت میں خاتمہ یہ بہت اچھا ہے۔ اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جسے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے نے آخری وقت میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ بندہ اللہ کی جنتوں میں جائے، اللہ کی جنت کا حقدار ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تلقین فرمائی کہ لقنوا موتاکم بقول لا الہ الا اللہ، کہ تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ یعنی جب سکرات الموت کی کیفیت ابھی شروع نہیں ہوتی تو اس سے پہلے اس کے پاس کلمے کا ورد کرو، اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرو، آہستہ آہستہ اس کے پاس پڑھو تاکہ اس کی زبان میں بھی لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہے۔ اسے زور نہیں دینا کہ تم پڑھو۔ وہ اس وقت کیفیت انسان کی بہت سخت ہوتی ہے، کئی دفعہ انسان غصے میں آ کر انکار کرتا ہے، تو کبھی اسے یہ نہیں کہنا کہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس آہستہ آہستہ پڑھے تاکہ
اس کے دل میں بھی لا الہ الا اللہ کی جو محبت ہے وہ جاگے اور اس کو پڑھے۔ تو ایمان کی حالت میں مرنے والا انسان وہ اللہ کی جنتوں میں جائے۔ دوسرا انسان جس کی موت کو شریعت اسلام نے پسند کیا ہے، اچھی موت جسے سمجھا ہے، وہ متبع سنت انسان ہے کہ جو انسان دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارتا ہے وہ جنتوں میں ضرور جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں گویا جانے سے انکار کرتا ہے۔ تو گویا جو انسان اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے، آپ کی فرما برداری کے اندر زندگی گزار رہا ہے، آپ کی سنتوں کو فالو کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا تو وہ جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ہوگا، جنت میں چلا جائے گا۔ اور جس کا خاتمہ بدعتوں کی حالت میں ہوا، بدعتیں کرتے کرتے دنیا سے گیا، حضور علیہ السلام کے بعد جب وہ حوض کوثر پر آئیں گے تو آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعد دینا، ان کے لیے دوری ہے، مجھے ان کو مجھ سے دور کر دو، مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بگاڑ کر دیا۔ تو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں جو بندہ دنیا سے گیا اور جو بندہ رسول اللہ کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے دنیا سے گیا، اس بندے کی موت شریعت نے پسند کی ہے، وہ موت اللہ کے ہاں اس کے رسول کے ہاں بڑی پسند کی ہے۔ تیسری موت شہادت کی موت ہے۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے یہ موت اللہ کو بڑی پسند موت ہے۔ مرنا تو ہر ایک نہیں ہے۔ وہ ایک مجاہد تقریر کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے مارتے تجھے ٹرک تھلے آ کے نہیں جانا ہے، گڑیاں تھلے آ کے مار جانا ہے۔ آپ آج کا دیکھ لیں ڈور پھر کے بندہ مار جاتا ہے، گھر سے کسی ٹائم کے لیے نکلتا ہے باہر جاتے ہیں گلا کٹ جاتا ہے۔ تو مر تو انسان نے جانا ہی ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کے جسے موت آئے اور اللہ کے راستے میں روح پرواز ہو تو اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے وہ اپنی جان دنیا سے دے، تو یہ موت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ کو یہ موت کتنی پسند ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو میرے راستے میں کٹ جائے شہید ہو جائے اسے تم مردہ مت کو، حالانکہ وہ مردہ ہی ہوتے مرتے ہیں تبھی شہادت نصیب ہوتی ہے، خون بہتا ہے تبھی شہید ہوتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرمایا تم انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں کوئی شعور نہیں۔ تو شہید شہادت کی موت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کس قدر پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش آرزو دعا امام بخاری سے بخاری میں نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، فرمایا میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ موت رسول اللہ کو بڑی پسند موت ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق یہ شہادت کی دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہ مجھے موت شہادت کی نصیب فرما اپنے راستے میں، وجعل الموت لی فی بلد رسولک، اور میری موت جو ہو وہ تیرے نبی کے شہر میں۔ صحابہ کہتے تھے ہم اس دعا کو سنتے تھے بڑا تعجب بھی کرتے تھے، اللہ کے راستے میں موت کا آنا تو سمجھ آتا ہے لیکن رسول اللہ کے شہر میں شہادت کی موت، یہاں تو جنگ و جدال حرام ہے، لڑائی جھگڑا منع ہے، تو شہادت کی موت کیسے آئے گی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حالت نماز کے اوپر مصلی رسول کے اوپر شہادت کی موت اللہ نے نصیب فرمائی۔ ابو لؤلؤ فروز نے انہیں خنجر مار کے شہید کر دیا۔ تو یہ شہادت کی موت شریعت نے بڑی پسند کی۔ شہید کے خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے جنت کا داخلہ عطا فرماتا ہے۔ موت کے وقت ہر بندے کو بڑی
تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن شہید کی جان نکل رہی ہے، گولیاں لگی ہیں، تلواروں کے زخم ہیں، بم کے جو پھٹنے کی وجہ سے اس کے جسم کے چھترے اڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا چونٹی کے کاٹنے سے ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ شہادت کی موت کتنی عظیم موت ہے، مرنے کے بعد اللہ بندے کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ جنت میں ہر جنتی کو 2 حوریں ملیں گی، لیکن شہید کے لیے اللہ نے 70 حوروں کا وعدہ کیا ہے۔ جنت میں اللہ نے 100 درجے بنائے ہیں، اور یہ 100 کے 100 اللہ نے شہید کے لیے بنائے ہیں۔ بغیر حساب جنت میں جانے والا شہید ہوگا، قیامت کے دن کی گھبراہٹوں سے اللہ اس بندے کو محفوظ کر دے۔ تو ہمیشہ اللہ سے شہادت کی موت کی تمنا کرے۔ بغیر کافروں کے لڑے بھی کچھ بندے شریعت نے انہیں شہادت کی موت کا درجہ دیا ہے۔ وہ پہلے نمبر پہ وہ بندہ ہے جو سچے دل سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے موت شہادت کی نصیب فرمانا، اور کافروں سے اس کا سامنا نہیں ہوتا، یہ نیت لیے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اللہ اس کی نیت پر اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر طاعون کی مرض کے اندر مرنے والا، یعنی جسم کے اندر جب گلٹیاں نکل آتی ہیں تو یہ طاعون کی ایک قسم ہوتی ہے، پھوڑے جسم پہ نکل آتے ہیں، تو اس بیماری سے مرنے والے جو ہیں یہ بھی جنتی ہوں گے، شہید ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر ڈوب کر مرنے والا، سیلاب آ گیا یا کشتی ٹوٹ گئی، پانی کے اندر وہ گر گیا، ڈوب کے مر گیا، تو ایسا بندہ خودکشی کرنے والا نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں خودکشی جا کے کرتے ہیں، شہادت، یہ شہادت نہیں ہوتی۔ تو ڈوب کر مرنے والا خالد جس بندے کو ہو جاتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر مرنے والا بندہ وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی شہید ہے۔ جل کر مرنے والا، جس طرح ابھی پچھلے دنوں آگ لگ گئی تھی وہ کراچی کے اندر پلاسے میں، تو اس طرح کے جو معاملہ ہوتے ہیں، گھروں میں سلنڈر وغیرہ پڑ جاتے ہیں، خواتین کو احتیاط نہیں کرنے کے بعد وہ آگ لگ جاتی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ بلڈنگ کے نیچے دب کر یا کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والا بھی شہید ہوتا ہے۔ ٹی بی کے مرض کے اندر یعنی سینے کی بیماری کے اندر مرنے والا بندہ بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہے۔ بچہ پیدا کرتے ہوئے خاتون جو زچگی کے عالم میں فوت ہو جاتی ہے، اس سے بھی اللہ نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ اپنے مال کی حفاظت کرنے والا بندہ، اپنے روپے پیسے کی حفاظت کرنے والا، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرنے والا بندہ جب لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے تو اسے شریعت نے شہید کا درجہ دیا ہے۔ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو بھی شریعت نے شہید کا رتبہ دیا۔ اس کے علاوہ اچھی موت یہ بھی ہے کہ کسی بھی دین کے اچھے کام کے اوپر، نیکی کے کام کے اوپر انسان کی موت آ جائے تو یہ بھی اچھی موت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من خرج الی المسجد فمات فهو شہید، جو بندہ اپنے گھر سے نکلا ہے، مسجد کی طرف آ رہا ہے، راستے میں موت آ گئی تو یہ شہید ہے۔ من تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، جو بندہ صدقہ کر رہا ہے، صدقہ کرتے ہوئے موت آ گئی تو یہ بھی جنتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من خرج من بیته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره الله، قرآن کہتا ہے یہ بات کہ جو بندہ اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلتا ہے، پھر راستے میں اسے موت آ جاتی ہے تو اس کا اجر اللہ پر واقع ہو جاتا ہے، یعنی ہجرت کا جو اجر ہے وہ اللہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا، اللہ اس کو اپنی جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، جو بندہ روزے کی حالت میں دنیا سے گیا وہ بھی جنت ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، جو بندہ دین حاصل کرنے کے لیے نکلا اور اسی راستے کے اوپر اس کی موت ہوگی تو وہ بھی جنت میں جائے گا، یہ بھی اچھی موت ہے۔ حالت احرام میں مرنے والا حاجی، اس کی موت بھی مبارک موت ہے، بڑی اچھی موت ہے۔ رسول اللہ کے پاس ایک بندے کو لایا گیا جو احرام کی حالت میں تھا، تو آپ نے فرمایا اسے بیری کے پتوں سے غسل دو اور اس کو اسی کے جو چادریں ہیں احرام کی، اسی 2 چادروں کے اندر، عام حالت میں ہم 3 چادروں میں مرد کو کفن دیتے ہیں، لیکن حاجی کو انہی 2
چادروں کے اندر دفنانے کا حکم دیا ہے، اور میں اس کو خوشبو نہ لگاؤ کیونکہ یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ اچھی موت یہ بھی ہے کہ جس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے ہاتھ میں گواہی نہیں کہ بندہ اچھا تھا، یہ بھی اچھی موت ہے۔ نہیں تو لوگ مرنے کے بعد تھو تھو بھی کرتے ہیں کہ برا تھا، بد تھا، ایسا تھا، ویسا تھا۔ جس کی موت پر لوگ گواہی دیں کہ اچھا آدمی تھا، یہ موت بھی اچھی ہے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو زمین کے اوپر۔ اسی طرح نبی اسلام کے بعد جب ایک جنازہ گزرا تو آپ لوگوں نے اس کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا واجب، اس پہ جنت واجب ہو۔ ایک جنازہ گزرا جس پہ لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، آپ نے فرمایا واجب، اس پہ بھی واجب ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا واجب ہوا؟ میں جس کی تعریف کی اس پہ جنت واجب ہوگی، جس کی برائی کی اس پہ جہنم واجب ہوگی۔ تو خاتمہ بالخیر ایمان کی حالت میں مرنا ہے۔ اور بہترین اموات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے علاقے کے علاوہ کسی دوسرے علاقے میں فوت ہو جائے۔ نبی اسلام کے سامنے مدینہ میں ایک آدمی فوت ہوا تو نبی اسلام اس کے پاس آئے، دعا کرنا یا لیتہ مات فی غیر مورد، کاش کہ یہ بندہ اپنے مدینے کے علاوہ کسی اور علاقے میں فوت ہوا ہوتا، اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کسی اور علاقے میں فوت ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ آپ نے ان الرجل اذا مات بغیر مولده قیس له من مولده الى منقطع اثره فی الجنہ، جہاں سے اس کی پیدائش ہوئی اور جس علاقے میں وہ ہے درمیان کا جتنا فاصلہ ہے تمام کا تمام اللہ اسے جنت میں عطا فرمائے۔ حسن خاتمہ کی علامت یہ بھی ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، جب دنیا سے مومن جاتا ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینہ آتا ہے، تو جب مرنے والے کی پیشانی پہ پسینہ آئے تو یہ خاتمہ بالخیر کی علامت ہے۔ اسی طرح نبی اسلام نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ الا وقاه اللہ فتنۃ العذاب فتنۃ القبر، کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو جس کی موت ہوئی اللہ اس بندے کو عذاب قبر کے فتنے سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یعنی جمعے والے دن کی موت اور جمعرات کی رات، جمعے کی جو رات ہوتی ہے وہ موت، ان رات اور دن کی موت جو ہے یہ حسن خاتمہ اچھی اموات میں سے شریعت نے اس کو تصور کیا ہے۔ حسن خاتمہ اسلام کی حالت میں شرک سے بیدار، نفاق سے بیدار، کفر سے پاک اور بدعتوں سے پاک، متبع سنت، مسلمانوں کے مال و جان کا محافظ، حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والا، حسن اخلاق کا پیکر، تکبر غرور بخل سے پاک انسان، قرض سے پاک انسان، بغض کینہ حسد سے پاک انسان، نماز روزے کا پابند انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں حسن خاتمہ کی علامت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں ہمیں نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔